رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وفی موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی نشانی موجود ہے. اذ ارسلناہم، جب ہم نے انہیں بھیجا، الی فرعون، فرعون کی طرف، بسلطان مبین، واضح دلیل دے کر. فتولی، پس فرعون نے روگردانی کی، برکنی ہی، اپنی طاقت کے نشہ میں. وقال، اور کہنے لگا، ساحر، کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ جادوگر ہیں، او مجنون، یا دیوانے ہیں. فاخذناہ، پس ہم نے پکڑا فرعون کو بھی، وجنودہ، اور اس کے لشکر کو بھی. فنبذناہم فی الیم، پس ہم نے پھینک دیا انہیں دریا میں. وہو ملیم، اس حال میں کہ وہ قابل ملامت تھا. وفی عاد، اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے. اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجی، علیہم، ان پر، الریح العقیم، بھانج ہوا. ما تذر من شیء، نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو، اتت علیہ، جس پر وہ ہوا چلتی، الا جعلتہ کالرمیم، مگر اس چیز کو کر دیتی چورا چورا. وفی ثمود، اور قوم ثمود میں بھی نشانی ہے. اذ قیل لہم، جب کہا گیا ان سے، تمتعوا حتی حین، نفع اٹھا لو ایک وقت تک. فعتوا عن امر ربہم، پس انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے. فاخذتہم الصاعقۃ، پس آ پکڑا انہیں کڑک نے. وہم ینظرون، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے. فما استطاعوا من قیام، پس نہ طاقت رکھتے تھے کھڑے ہونے کی. وما كانوا منتصرین، اور نہ تھے وہ انتقام لینے والے. وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح بھی ان سے پہلے. انہم كانوا قوما فاسقین، بے شک تھی وہ نافرمان کو. سورہ زاریات کی ابتدا میں اللہ نے مشرکین مکہ کے آخرت کے انکار کرنے کا ذکر فرمایا اور اس کی تردید فرمائی کہ بے شک انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، جو وعدہ آخرت کے متعلق تم سے کیا گیا ہے وہ بھی سچا ہے، اور جو ہم نے اعلان کر رکھا ہے کہ نیکی کرنے والے کو جزا اور بدی کرنے والے کو سزا ملے گی وہ بھی واقع ہو کر رہے گا. اس کے بعد اللہ پاک نے اہل ایمان کا، اہل تقوی کا ذکر فرمایا، ان کا انجام بیان فرمایا، اور پھر اللہ نے سابقہ کچھ اقوام کا حال بیان فرمایا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، آخرت کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، تو اللہ نے ان سب کو عذاب میں مبتلا فرمایا. ان قوموں میں سے ایک قوم کا ذکر کل کے درس میں آپ کے سامنے آ چکا، قوم لوط. اللہ نے ان کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا اور انتہائی سخت سزائیں ان پر جاری فرمائی. آج کے درس کے اندر ان آیات میں 4 قوموں کا ذکر موجود ہے.
قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر تفصیل سے بھی ان قوموں کا حال بیان کیا گیا، خصوصاً قوم فرعون کا ذکر تو قرآن مجید میں سب سے زیادہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ یہاں اختصار سے اللہ نے ان واقعات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ فرمایا وفی موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی نشانی موجود ہے۔ اذ ارسلناہ، جب ہم نے انہیں بھیجا، الی فرعون، فرعون کی طرف۔ یہاں ذکر صرف فرعون کا ہے لیکن مراد پوری قوم ہے، کہ کبھی کبھی بڑے کا نام لے کر پوری قوم مراد لی جاتی ہے۔ تو فرمایا جب ہم نے بھیجا انہیں فرعون کی طرف بسلطان مبین، واضح معجزات دے کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اور بھی بہت سارے معجزات عطا فرمائے، لیکن 9 معجزے اللہ نے بڑے بڑے عطا فرمائے، جن میں سے آپ کا عصا مبارک اور ید بیضاء، یہ بڑے معروف معجزے ہیں جو اکثر آپ نے قوم کے سامنے ظاہر فرمائے۔ اب جب حضرت موسیٰ پیغام حق لے کر معجزات کے ساتھ قوم کے سامنے آئے تو فرعون بدبخت نے بجائے تسلیم کرنے کے ابتداءً تو معجزات ظاہر کرنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ نے جب نشانیاں ظاہر کر دی تو بجائے ماننے کے، جس طرح ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات طلب بھی کیے، آنکھوں کے سامنے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا دیکھ لیا، مٹھی میں ککریوں کا کلمہ پڑھنا سن لیا، لیکن اس کے باوجود اس بدبخت نے انکار کیا۔ ایسے ہی فرعون نے بھی انکار کیا تھا۔ فتولی، اللہ فرما رہے ہیں اس فرعون نے روح گردانی کی، اور وجہ کیا تھی؟ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، بے رکنی ہی، محض اپنی طاقت کے نشہ میں، اپنے لشکروں پر، طاقت پر اس قدر گھمنڈ تھا، وہ سمجھتا تھا میرے مقابلے میں کوئی اور معاذ اللہ رب ہو ہی نہیں سکتا۔ وقال، اور کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، ساحر، کہ معاذ اللہ یہ تو جادوگر ہے۔ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے، اللہ نے ہر پیغمبر کو معجزات عطا فرمائے، حالات اور وقت کے مطابق۔ جس پیغمبر کے زمانہ میں جس چیز کا عروج تھا، اللہ نے اس پیغمبر کو معجزات اسی سے مماثلت رکھنے والے عطا فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانہ میں تشریف لائے، اس زمانہ میں جادو کا زور تھا، جادوگر کثرت کے ساتھ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مقابلے میں بھی جادوگر آئے اور ہزاروں کی تعداد کے اندر آئے۔ تو اللہ نے انہیں بھی جو معجزات عطا فرمائے وہ جادو سے مماثلت رکھتے تھے۔ آپ لاٹھی نیچے پھینک رہے ہیں، وہ اژدہا بن جاتی ہے، ہاتھ اپنا جو ہے بغل میں رکھ کر باہر نکالتے ہیں، وہ چمکنے لگتا ہے۔ تو اللہ نے معجزات بھی ویسے ہی عطا فرمائے جو کرشمے اور کرتب جو ہے جادوگر دکھایا کرتے تھے۔ تو فرعون اور اس کے حوالی حق کو پہچان نہ سکے، انہوں نے اس کو بھی جادو سمجھا اور معاذ اللہ کہنے لگے ساحر، کہ حضرت موسیٰ تو جادوگر ہیں، او مجنون، اور اگر جادوگر نہیں ہے تو کم از کم دیوانے ہیں، اس قدر دیوانے ہیں کہ یہ میری طاقت کے سامنے آ کر ٹکرانے لگے ہیں، انہیں اتنا بھی ہوش نہیں کہ اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ مجنون وہ تھا، وہ سمجھا نہیں کہ موسیٰ جس طاقت کی طرف سے آئے ہیں اس طاقت سے ٹکرانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ تو بہرحال جب فرعون نے انکار کر دیا، تفصیل یہاں چونکہ موجود ہے نہیں، ظلم کی بھی حد کر دی، تو اللہ نے عذاب کا فیصلہ فرمایا، اور اس کی صورت کیا بنی؟ فرمایا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے پکڑ لیا فرعون کو بھی اور اس کے لشکروں کو بھی، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے ان سب کو پھینک دیا، ڈال دیا دریا میں۔ اسی دریا سے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل سمیت اللہ نے پار کروا دیا، اور اسی دریا میں ان کو لا کر پانی کو ملنے کا حکم فرمایا، اور سب کے سب غرق ہو گئے۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اس حال میں کہ مرتے ہوئے وہ قابل رحم نہیں، قابل ملامت تھا۔
اس پر مرتے ہوئے بھی کسی نے رحم نہیں کھایا، نہ دیکھنے والے کسی نے اور نہ ہی اللہ کی ذات نے، حالانکہ اس نے اس وقت ڈوبتے ہوئے کہا بھی آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ تو فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، اب تو توبہ کر رہے حالانکہ آج تک تو نافرمانی کرتا رہا، فرمایا اب تیرے لیے نجات کی کوئی صورت نہیں۔ تو فرمایا وہ قابل ملامت تھا۔ آگے اللہ نے قوم عاد کا ذکر فرمایا، یہ بڑی متمدن قوم تھی، اللہ نے تجارت، معیشت، معاشرت کے اندر ان کو بڑا ہی عروج عطا فرمایا تھا، لیکن یہ بھی موج مستی میں اپنے رب کو بھول بیٹھے اور حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے ان کو ستانے پر تل گئے۔ تو اللہ نے ان کے لیے بھی عذاب کا فیصلہ فرمایا۔ یہاں عذاب کا ذکر موجود ہے، اللہ نے ان کے سابقہ واقعات کو یہاں بیان نہیں فرمایا۔ فرمایا وفی عاد، اور قوم عاد میں بھی نشانی موجود ہے، اذ ارسلنا علیہم، جب ہم نے بھیج دی ان پر الریح العقیم، بھانج ہوا جو خیر و برکت سے خالی تھی۔ پارہ نمبر 29 میں اللہ نے اسی ہوا کا ذکر کیا اور اس کے چلنے کی مدت بھی بیان فرمائی، اور اس کا ایک واقعہ بھی روایات میں ملتا ہے۔ یہ قوم جو ہے سبا کے علاقے کی رہنے والی تھی اور بڑے متمدن لوگ تھے، عیش و عشرت میں زندگی گزارتے تھے، لیکن میرے رب نے تقدیر کو بدلا اور قحط میں انہیں مبتلا فرما دیا۔ 3 سال تک مسلسل ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں برسا۔ ان کو بھی حالات نہ سمجھا کریں جن حالات سے میں اور آپ بھی آج گزر رہے ہیں، کبھی کبھی ان کو ہم معمول کے نارمل حالات سمجھتے ہیں، یہ میرے رب کی ناراضگی کا اظہار ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم دعائیں بھی مانگیں، اس لیے کہ ہم نے مانگنا اسی سے ہے، عطا اسی نے کرنا ہے، دعائیں بھی مانگیں، لیکن سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انفرادی طور پر تنہائیوں میں، رات کے اندھیروں میں اپنے رب کے سامنے توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ ناراض ہے، جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے حالات کبھی بہتر نہیں ہوں گے، اس لیے دعا بھی ضرور اجتماعی طور پر بھی، انفرادی بھی کرنی چاہیے، لیکن زیادہ ضرورت استغفار کی ہے۔ اس کے لیے آپ ویسے بھی استغفار کی عادت بنائیں، تسبیح پڑھنے کی، اور دعا کا اہتمام کریں۔ بزرگ حضرات ویسے بھی اٹھتے ہوں گے تہجد کے ٹائم پہ، تو جو اللہ توفیق دیتے ہیں جنہیں، وہ خصوصی طور پر پوری امت کے لیے معافی کی دعائیں مانگیں، اللہ پاک رحم فرمائے۔ تو یہ بارش کا رکنا یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ قوم عاد پر اللہ نے بارشوں کو روک دیا، 3 سال مسلسل ایک قطرہ بارش کا نہیں برسا، بڑے پریشان ہوئے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانہ میں بیت اللہ کی عمارت بھی منہدم ہو چکی تھی، گر چکی تھی، موجود نہیں تھی، صرف ایک ٹیلہ موجود تھا، تبرک کے لیے لوگ اسی پر جایا کرتے تھے اور جا کر اپنی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو قوم عاد نے اپنا ایک سردار کی سربراہی کے اندر ایک وفد روانہ کیا کہ تم لوگ مکہ جاؤ اور جا کر اس مبارک جگہ پر دعا کرو کہ شاید آسمانوں سے رب ہمارے حال پر رحم کر دے۔ مشرک بھی نہ ہر دروازے پہ گھومتا پھرتا ہے، لیکن اتنا جانتا ضرور ہے کہ ہمارے ان کے ہاتھ میں بھی ہے کچھ نہیں، بالآخر کرنا کس نے ہے؟ اللہ نے، جانتا ہے یہ، لیکن بدبختی مقدر میں ہے، اس لیے وہ جھکتا غیروں کے آگے، حالانکہ پہلے دن ہی وہ کام کر لیں تو اللہ عزتیں بھی عطا فرما دے۔ تو اب جب پہلے تو بتوں کی پوجا، اللہ کے انکاری، لیکن جب 3 سال تک بت تو بارش نہ دے سکے، ایک قطرہ بھی اللہ کے سوا کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہ دے سکا، جب اب سمجھے کہ ایک اس رب کے سوا کوئی دینے والا نہیں، تو اپنا وفد بھیجا مکہ کے اندر کہ جا کر دعا کریں کہ اللہ پاک بارش دے دیں۔ اب وہ سردار اور اس کے ہمراہ چند لوگ گئے وفد کی صورت میں، مکہ کی دھرتی پر پہنچے، تو چونکہ یہ لوگ تاجر تھے اور تاجروں کے آپس کے اندر تعلقات ہوتے ہیں ہر علاقے کے اندر، ایک تاجر یہاں پنڈی کا رہنے والا جب لاہور جائے گا وہاں اس کا لنک ہے کسی کے پاس، تو اس کے پاس وہ ٹھہرے گا، میزبانی کا حق ادا کیا جائے گا اس طرف سے۔ ایسے ہی جب یہ وفد آیا تو مکہ کے اندر بکر ابن معاویہ ایک شخص تھا، وہ بڑا تاجر تھا، وہ بھی یہ اس کے ہاں جا کر مہمان ٹھہرے،
اور اس شخص نے خوب اکرام کیا ان کا، اس قدر عیاشی میں انہیں رکھا کہ یہ جا کر دعا کرنا ہی بھول گئے، اور 1 مہینہ ان کا وہیں پہ گزر گیا اس آدمی کے گھر میں۔ مہینے کے بعد انہیں خیال آیا کہ ہم تو وہاں علاقے سے کسی مقصد کے لیے آئے ہیں، دعا بھی کرنی ہے ہم نے۔ اب یہ نکلے، یعنی جب بدبختی مقدر بن جاتی ہے تو پھر انسان ایسے ہی کام کرتا ہے۔ اب بیت اللہ کے قریب جا کر وہ لوگ بجائے اس کے کہ وہاں بیت اللہ کی چلے عمارت نہ تھی جگہ پر جا کر دعا کرتے، انہوں نے اس پر جانے کی بجائے 1 مہینہ اور موج مستی میں گزار دیا۔ ناراض نہ ہو تو کہہ دو یہاں پر میں اور آپ بھی آج کل یہی کرتے ہیں، جا کر وہ بیت اللہ کی عمارت جس کا طواف کرنے کے لیے میں اور آپ جاتے ہیں، وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قدموں میں جا کر صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے میں اور آپ جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کر بھی ہمیں زیادہ جو ہے ہماری جو مشغولیت رہتی ہے وہ ان عبادتوں کی بجائے اللہ معاف فرمائے دوسرے کاموں کے اندر، اور خصوصاً اب تو حالت دیکھ کر یقین مانے رونا آتا ہے۔ کبھی یہاں فیصل مسجد اسلام آباد میں دیکھا کرتے تھے کہ یہ ایک سحرگاہ بن چکی، اور اب اللہ معاف فرمائے مسلمان کی جسارت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اللہ کا گھر بیت اللہ بھی محفوظ نہیں ہے، طواف کرتے ہوئے بھی لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، اپنی حضور کے روضہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اللہ یہ حیا عطا فرمائے، ایسے مواقع پر دعا ہی کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ سمجھ دیں، ورنہ ان کی محرومی کی تو دعا نہیں کرتے کہ اللہ وہاں نہ لے جائے۔ اللہ لے جائے لیکن ہدایت دے کر اللہ لے جائے۔ تو ان کاموں سے بچنا چاہیے، ورنہ عذاب کیا آئے گا اب آگے اسی کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اب یہ وفد گیا جا کر بیت اللہ کے قریب اس شخص کے گھر میں 1 مہینہ عیاشی میں رہا۔ مہینے کے بعد خیال آیا، اب اس ٹیلے پہ گئے جہاں بیت اللہ کی عمارت کبھی تھی، وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کی، اور سردار کے جو الفاظ روایات میں احادیث میں ملتے ہیں، اس نے کہا اے اللہ میں کسی بیمار کی شفا یابی کے لیے تیرے سامنے نہیں آیا، میں تیرے سامنے کسی قیدی کو چھڑانے کی درخواست لے کر نہیں آیا ہوں، اے اللہ اس لیے آیا ہوں کہ 3 سال سے بارش رکی ہوئی ہے، ہمارے جانور بھی ہلاک ہو رہے ہیں، انسان بھی ہلاک ہو رہے ہیں، اے اللہ جیسے تو نے پہلے سیراب کیا تھا اب بھی ہمیں سیراب کر دے۔ یہ دعا مانگی، دعا مانگتے ہی اس نے دیکھا آسمانوں پہ اوپر 3 طرح کے بادل نمودار ہوئے، ایک سرخ رنگ کا، ایک کالے رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا۔ بادل ہم بھی دیکھتے ہیں نا، کبھی سفید بھی ہوتے ہیں بادل، کبھی سیاہ ہوتے ہیں، کبھی سرخی مائل ہوتے ہیں۔ 3 طرح کے بادل ٹکڑوں کی صورت میں اوپر آئے، اور اوپر سے ان بادلوں میں سے آواز آئی، فرشتہ تھا یا میرے رب نے انہی بادلوں کو قوت گویائی عطا کی، آواز آئی اس شخص پر کہ تو نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اس نے بادل بھیج دیے، اب ان 3 میں سے ایک کو پسند کر لے، جس کا تو کہے گا اسی میں سے تمہارے مقدر میں جو ہے وہ آئے گا۔ اس شخص نے جب دیکھا تو اپنی عقل استعمال کی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا اے اللہ تو ہمارے لیے خیر کا فیصلہ کر دے۔ اس لیے دعا کے اصولوں میں یاد رکھیے ایک ضابطہ یہ بھی ہے، کبھی بھی متعین چیز اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے اس میں خیر نہ ہو۔ جیسے ہمارے ہاں اکثر لوگ دعا مانگتے ہیں اللہ اولاد دے دے، اللہ اولاد دے دے، نیک کی دعا نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ اللہ خیر ہے ہمارے حق میں تو دے دے، بس مانگتے ہیں، اور جب وہ جناب ادھر سے آتا ہے تو وہ کوئی ہلاکو خان بن کے آ جاتا ہے، کوئی چنگیز خان بن کے آ جاتا ہے، وہ ماں باپ کو بھی ستاتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، اللہ کا بھی باغی بنتا ہے۔ اب ہم نے مانگی جو ویسے ہی ہے، ہم نے کہا یہ اللہ اولاد دے دے، اللہ نے دے دی، اس لیے مانگے جب بھی تو ساتھ خیر کی دعا مانگے، اللہ اولاد دینا، نیک فرما بردار عطا کرنا، وہ بھی تب جب ہمارے حق میں خیر ہے، اور اگر اولاد کی وجہ سے ہم بغاوت کی طرف چلے جائیں تو اللہ ہمیں بھی ایسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے مال مانگے، جو دعا مانگے اللہ سے خیر مانگے، ہمیشہ مطلق نہ چھوڑے۔ تو بہرحال اس بدبخت نے بجائے اس کے کہ کہتا ہے اللہ تینوں میں سے جس میں خیر ہے وہ دے دے، اس نے خود متعین کیا ہے اللہ یہ سیاہ بادل ہے نا، جو یہ کالی گھٹا ہے، یہ تو بارش سے بھری ہوئی ہے، یہ ہمیں چاہیے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اب جناب میرے رب نے فیصلہ فرما دیا،
اور وہ کالی گھٹا کوئی بادل بارش سے بھرا ہوا بادل نہیں تھا، وہ طوفان تھا، وہ آندھی تھی۔ اللہ نے اس میں ہوا رکھی ہوئی تھی جو ان کی ہلاکت کا سامان تھا۔ اللہ نے اس ہوا کو حکم دیا اور وہ چلنا شروع ہوئی۔ 29ویں پارے میں اللہ نے ذکر فرمایا سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، اس ہوا کو اللہ نے مسخر کیا، چلا دیا ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی ہلاکت کا سن کر یہ مت سمجھنا کہ کوئی بھاری مقدار میں ہوا آئی ہے، فرمایا انگوٹھی کے ناکے جتنے سوراخ سے اللہ نے، جو انگوٹھی کا حلقہ ہوتا ہے، اس جتنے سوراخ سے اللہ نے ہوا چلائی ہے بس۔ لیکن اس قدر تیز اور اس قدر سخت تھی کہ زمین کے اوپر کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں ٹھہری۔ اللہ نے اس کو اوپر اٹھایا اور اوپر اٹھا کر نیچے دے مارا اور سب کو نیست و نابود کر دیا، ہلاک کر دیا۔ ان لوگوں کے قد بھی بڑے بڑے تھے، لمبے لمبے قد، درختوں کی مانند۔ اسی پارہ نمبر 29 میں اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے یہ اونگے منہ زمین پر پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک اپنے عذاب کی ہر شکل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا وفی عاد، قوم عاد میں بھی نشانی ہے، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب بھیجی ہم نے ان کے اوپر بھانج ہوا۔ بھانج سے مراد یہ ہے جس میں خیر و برکت نہیں تھی، حالانکہ یہی ہوا خیر کا پیغام بھی لے کر آتی ہے۔ جب چل شروع ہوتی ہے تو موسم اچھا ہونے کی امید ہوتی ہے۔ فرمایا ما تذر من شیء، نہیں چھوڑتی تھی یہ ہوا کسی بھی چیز کو، اتت علیہ، جس پر یہ ہوا چلتی تھی، الا جعلته کالرمیم، مگر کر دیتی تھی اس چیز کو چورا چورا ریزوں کی مانند۔ اور آگے فرمایا وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، قوم ثمود بھی ان سے ملتی جلتی قوم تھی، حضرت صالح ان کی طرف تشریف لائے۔ جب انہوں نے بھی انکار کیا تو اللہ نے فرمایا اذ قیل لهم، جب کہا گیا ان سے تمتعوا حتی حین، نفع اٹھا لو تھوڑے دنوں تک، فعتوا عن امر ربهم، پس انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، فاخذتهم الصاعقہ، پس آ پکڑا انہیں ایک چنگار نے، ایک زوردار آواز نے۔ یہ بھی بادل کی مانند ان پر عذاب مسلط ہوا اور اس میں سے آواز نکلی، اس قدر زوردار آواز تھی کہ ان کے کلیجے منہ کو آئے، باہر نکل پڑے اور ان کے پیٹ اور دل پھٹ گئے، جس کے نتیجے میں یہ نیم مردہ حالت میں زمین پر گر پڑے اوندے منہ۔ فرمایا وَهُمْ يَنْظُرُونَ، اور جب یہ عذاب ان پر نازل ہوا تو یہ اس وقت اس کو دیکھ رہے تھے آتا ہوا۔ تو فرمایا جب عذاب میں اللہ نے مبتلا کر دیا، کلیجے ان کے پھٹ گئے تو یہ زمین پر گر پڑے، تو فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، پھر ان کے اندر کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہ تھی۔ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، پہلے تو بڑے جبار تھے یہ، لیکن جب اللہ نے جھنجھوڑا تو ان کے اندر بدلہ لینے کی بھی طاقت نہیں تھی، یہ انتقام لینے والے بھی نہیں تھے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ، اور چوتھی قوم فرمایا قوم نوح ہے، اس کی تفصیل یہاں بیان نہیں فرمائی، فرمایا ان سے پہلے گزری، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک یہ بھی تھے نافرمان قوم، ان پر بھی اللہ نے پانی کا عذاب مسلط کیا، آسمانوں سے بھی زمین سے بھی، اور سب کو اللہ نے غرقاب فرما دیا۔ اللہ پاک اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عذاب سے دنیا آخرت میں ہماری حفاظت فرمائے۔